نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بیت اللہ کا حج کیا ہے وہ ایک ہی حج کیا ہے آپ نے، چونکہ سن 9 ہجری میں بیت اللہ کا حج فرض ہوا تو آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور ان کی قیادت میں کچھ لوگوں نے جا کر بیت اللہ کا حج کیا، اور ساتھ آپ نے اعلان کروا دیا کہ آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لائیں گے، لہذا بیت اللہ کے اندر آئندہ کسی بھی مشرک کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ داخل ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لائے اور اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبی حدیث بیان کی ہے کہ آپ کے مدینہ منورہ سے نکلنے سے لے کر اور پھر مکہ پہنچنے تک
اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کرنا، قیام کرنا، اور پھر 8 ذوالحج کو میدان منا میں جانا، اور پھر 9 کو میدان عرفات میں جانا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، 2950 نمبر حدیث ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں جس میں جزیات کا ذکر ہے، یعنی اس ایک حدیث میں مکمل تفصیل ظاہر ہے نہیں آ سکتی، لیکن اس کا خلاصہ کافی حد تک موجود ہے۔ تو 9 ذوالحج کو، آج بھی 9 ذوالحج ہے، 9 ذوالحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں پہنچے، تو وہاں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے حکم دیا، تو آپ کی اونٹنی قصوہ تیار کی گئی، اس پر کجاوا رکھا گیا، اور آپ اس پر سوار ہوئے، اور وادی نمرہ، جہاں آج کل مسجد نمرہ ہے، جہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے، اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہو سکے گی اس موقع پر، یعنی یہ اشارہ تھا کہ آپ کی زندگی کا آخری حج ہے اور آخری سال ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پھر اس مقام پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ لوگوں بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، قابل احترام ہیں، جس طرح آج عرفہ کا دن حرمت والا ہے، اور یہ تمہارا شہر یعنی یہ مہینہ ذوالحج کا حرمت والا ہے، اور تمہارا یہ شہر مکہ جس طرح حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں اور حرمت والے ہیں۔ الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، لوگوں سن لو، سارے کے سارے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج آج میرے قدموں کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا، اور زمانہ جاہلیت کے جو خون ہیں، جو قتل و غارت ہوئی، وہ بھی آج ختم کر دی گئی ہے۔ الا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دم ابن ربیعہ بن الحارث كان مسترضیا فی بنی سعد فقتلته ہذیل۔ ہاں، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے خون کو معاف کرتا ہوں، ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا اور ہذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ رِبًا أَذَا رِبَانَا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور زمانہ جاہلیت کے جتنے سود ہیں آج کے بعد ان کا لین دین بالکل ختم، آج میں اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَذَا رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّ، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا، اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو سود ہے اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، وہ پورے کا پورا آج کے بعد ختم ہے، وہ سود وصول نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ،
تم نے اللہ کی ایمان کے ساتھ ان کو حاصل کیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان کی وجود کو اللہ کے کلمے کے ساتھ اپنے لیے حلال کیا ہے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، اور ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کسی کو بھی تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور اگر وہ ایسا کریں تو پھر تم ہلکا پھلکا ان کو مار سکتے ہو، ان کو سزا دے سکتے ہو. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے تم پر حق ہے ان کا رزق اور ان کا لباس وغیرہ دستور اور معروف طریقے کے مطابق. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، اور میں تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اور تم سے ضرور میرے متعلق پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے. قَالُوا نَشْهَدُ، صحابہ نے جواب دیا ہم گواہی دیں گے، أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، کہ آپ نے پورے کا پورا دین پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے نصیحت اور خیر خواہی میں کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑی. قَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، پھر آپ نے اپنی یہ انگلی سبابہ جو ہے اس کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر اس طرح لوگوں پر اس کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد ثلاث مرات، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا. یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پورے کا پورا دین ان کو پہنچا دیا ہے. یہ تھا وہ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ. اس کے علاوہ آپ نے اگلے دن یوم النحر قربانی کے دن پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اگلے ایام تشریق میں پھر. لیکن آج کے اس مختصر وقت میں صرف یہ جو عرفہ کا خطبہ ہے، میدان عرفات کا خطبہ، اختصار کے ساتھ میں اس کی کچھ وضاحت کرتا ہوں. اس میں کل 10 نکات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ان میں سے پہلا مسلمان کے خون کی حرمت، کہ مسلمان کا خون بہانا ناجائز طریقے سے باطل ہے، حرام ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان پر ہاتھ اٹھائے اس کو قتل کر دے، اور جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کی سزائیں بتائی ہیں اس کے لیے جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے. فرمایا جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، پہلی سزا اس کی جہنم کی آگ ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. خالدن فیہا، دوسری سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم کی آگ میں رکھا جائے گا. تیسری وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضی اس بندے پر ہوگی جس نے کسی کو قتل کیا. چوتھا ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت، اللہ کی پھٹکار ہوگی، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور 5ویں اس کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو مسلمان کا خون بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے. آج زمانہ جاہلیت کی طرح جس طرح اس دور میں قتل و غارت عام ہوتی تھی، آج ہمارے معاشرے میں مسلمان کے خون کو معمولی حیثیت دی جاتی ہے
اور اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی عظمت اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا۔ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے کعبۃ اللہ، اللہ کے ہاں تیری عزت، تیری عظمت، تیری حرمت، تیرا مقام بڑا ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کتنی قدر و قیمت ایک مسلمان اور ایک مومن کی، اور آج ہمارے معاشرے میں معمولی باتوں پر، معمولی لین دین پر، معمولی تلخ کلامی پر اور چھوٹی موٹی بات پر دوسرے کا خون بہا دیا جاتا ہے، قتل و غارت کی جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے ایسے مجرم کیا جواب دیں گے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں 5 سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لا کبہم اللہ فی النار، اگر سارے آسمان والے، سارے زمین والے مل کر کسی ایک مسلمان کو قتل کرنے میں شامل ہو جائیں، شریک ہو جائیں، اللہ سب کے سب کو جہنم کی آگ میں الٹا کر پھینک دیں گے۔ اتنا بڑا جرم ہے ایک مسلمان کا خون بہانا۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل و غارت عام ہے اور مسلمان کی قدر و قیمت نہیں سمجھی جاتی۔ معمولی لین دین اور پیسوں کے لیے حسد کی بنا پر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے دوسرے مسلمان کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ یہ کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں تمہارے خون جو ہیں اس قدر حرمت والے ہیں، جس قدر آج کا یہ دن عرفہ کا دن حرمت والا ہے، جس طرح ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح مکہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارا خون بھی حرمت والا ہے۔ جس طرح ان کی عزت کرنا ضروری ہے، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی عزت بھی ضروری ہے۔ اور بعض لوگ بڑے فخر سے دوسرے کی بے عزتی کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کی بڑی بے عزتی کی، اور مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، اس کی تحقیر کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ دوسرے مسلمان کی قدر و قیمت کو جانو، ان کا احترام کرو، ان کی حیثیت کو سمجھو۔ ہر ایک کو اپنے سے نیچے دکھانا، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند، سمجھدار، دنا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ کوئی دنائی اور عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے مال جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے لیے قابل حرمت ہیں، تمہارے مالوں کا احترام، تمہارے مالوں کی حرمت جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ان کی عزت اور ان کا مقام ہے۔ نبی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ رشوت کے ذریعے لیں، وہ دھوکہ دے کر لیں، وہ ملاوٹ کر کے لیں، وہ غصب کر لیں، وہ زبردستی قبضہ کر لیں، وہ چھین لیں، وہ آپ سود کے ذریعے لیں، جتنے بھی باطل طریقے ہیں، ناجائز طریقے ہیں، یہ سارے کے سارے تمہارے مال کو حرام کر دیتے ہیں۔ لہذا جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کے ذریعے اور رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، ملاوٹ کر کے، کم تول کر، دھوکہ دے کر، مال کو غصب کر کے، یہ سارے کے سارے حرام ذرائع ہیں۔ ان کے ذریعے دوسرے مسلمان کا مال لینا، آپ اس کو حاصل تو کر لیں گے لیکن وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام ہوگا۔ آپ نے اس قدر اہم خطبہ کہ اس میں
دوسری بات آپ نے مسلمانوں کے مال کے تحفظ کی ہے کہ مسلمانوں کے مال کا تحفظ کیا جائے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی لوگوں زمانہ جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں آج میرے پاؤں کے نیچے دفن ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج آج کے بعد نہیں چلیں گے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، 4 چیزیں ایسی ہوں گی میری امت میں، یہ زمانہ جاہلیت کی جو ہیں وہ میری امت میں آ جائیں گی اور لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی اور میری امت کے بعد والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو اختیار کریں گے اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کون کون سی ہیں؟ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب پر، اپنے خاندان پر، اپنی برادری پر فخر کرنا۔ ہمارا خاندان اعلیٰ ہے، ہماری برادری اعلیٰ ہے، ہماری قوم دوسروں سے افضل ہے، دوسرے کم تر ہیں، کمی ہیں، گھٹیا ہیں، وہ نیچ ہیں، ہمارا خاندان برادری اعلیٰ ہے۔ اپنی برادری خاندان پر فخر کرنا اللہ کے ہاں عزت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، کسی کے مال کی بنا پر نہیں، کسی کے عہدے کی بنا پر نہیں، کسی کے منصب کی بنا پر نہیں، کسی کے خاندان برادری اور کنبے قبیلے کی بنا پر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے وہ ہے کہ جس کے دل میں جتنا زیادہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اتنا ہی اللہ رب العزت کے ہاں قابل عزت اور قابل احترام۔ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا۔ والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب میں طعن کرنا، دوسرے کو حلال کو حرام کہہ دینا، دوسرے کے نسب میں طعن کرنا۔ والاستسقاء بالنجوم، تیسرے نمبر پر ستاروں کی تاثیر جانتے ہوئے ان کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ فلاں ستارہ گردش میں ہے، فلاں ستارے کے ذریعے یہ ہوگا، تیری قسمت بدل جائے گی، تیرا ستارہ گھوم رہا ہے، ستاروں کے ذریعے بارش آئے گی۔ یہ علم النجوم اس طرح کا یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ والنیاحہ، چوتھا ہے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر اپنے کپڑے پھاڑ لینا، اپنے بالوں کو کھینچنا، اپنے آپ کو تھپڑ مارنا، یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اور اگر کوئی آج بھی کرتا ہے تو وہ اسلام کا کام نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت کا کام کرتا ہے۔ آپ نے سارے کے سارے رسم و رواج کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا۔ آج ہماری شادیوں میں، ہماری غمیوں میں بہت سارے رسم و رواج وہی غیر مسلموں والے، زمانہ جاہلیت والے، ہندوؤں والے پائے جاتے ہیں اور ان کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب تک وہ پورے نہ ہو شادی مکمل نہیں ہوتی، اور ان فضولیات پر اور ان رسومات پر ہزاروں لاکھوں روپیہ صرف کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بس یہ ہماری رسم ہے، ہمارے خاندان کی رسم ہے۔ جو بھی زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں آپ نے ان کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا جاہلیت کے جتنے خون ہیں میں ان کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں قتل و غارت عام ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت، کئی سال تک جنگ چلتی رہتی تھی، ایک دوسرے کا بدلہ لیتے لیتے آگے بڑھتے جاتے، نسلوں کی نسلیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جو قتل ہو چکا ہے آج اسلام میں اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور پھر اللہ نے تم پر رحمت کی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اسلام کی بنا پر، لا الہ الا اللہ کی بنا پر
تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ فرمایا آج کے بعد زمانہ جاہلیت کے قتل ختم، ایک کے باپ کو دوسرے کے باپ نے قتل کیا تھا، اب یہ دونوں صحابی ہیں، مسلمان ہیں، آپس میں ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، وہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ نے اس کی مثال کے طور اس کی آپ نے سب سے پہلے جو مثال قائم کی، آپ نے فرمایا میرے خاندان کا ربیعہ بن حارث کا جو بیٹا بچہ تھا، وہ بنی سعد قبیلے میں دودھ پیتا تھا، حذیل نے قتل کر دیا تھا، میں اس کو معاف کرتا ہوں، ہم بھی اس کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اور پانچواں اس خطبے کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا لوگوں میں زمانہ جاہلیت میں جتنے سود تھے ان کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی سود جو ہے اس کا لین دین نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سود کے متعلق اس کی حرمت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تم ایمان والے ہو سود سے جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے آؤ پھر تمہارے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر باز آ جاؤ گے اصل مال اپنا لے سکتے ہو، سود نہیں لے سکتے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت کی طرح آج ہمارے معاشرے میں بھی سود جو ہے وہ سر عام دیا جاتا ہے، انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، عوامی سطح سے لے کر حکومتی سطح تک قرض لیا جاتا ہے، سود لیتے ہیں بینکوں کے اندر، ڈسکاؤنٹ کے نام پر، پرافٹ کے نام پر، انٹرسٹ کے نام پر سود لیتے ہیں۔ کوئی بینک سے گاڑی لیتا ہے سود پر اور اس کا سود ادا کرتا ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تم اعلان جنگ کر رہے ہو۔ کون سا مسلمان ہے، کون سا مومن ہے جس کے اندر یہ جرت ہو، جس کے اندر یہ جسارت ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرے اور پھر جنگ کر سکے؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ سود لینے سے باز نہیں آتے؟ سود پہ گاڑی نہ لیں، ویسے نہیں لے سکتے، مر جاؤ گے اگر گاڑی نہیں لوگے۔ کیا جہنم کی آگ کو تم اپنی گاڑی کے مقابلے میں بہتر تصور کر رہے ہو کہ دنیا میں سود لے کر گاڑی لے لوگے بینک سے، یا بینک سے قرض لے کر سود لوگے؟ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، جب کسی کو ضرورت پڑتی وہ قرض دینے کی بجائے سود پر رقم دیتے، ٹائم پورا ہوتا وہ مطالبہ کرتا، کہتا ابھی میرے پاس نہیں ہے، وہ کہتا اچھا 1 مہینے کی مدت اور بڑھا دیتے ہیں، اتنا سود اور بڑھ جائے گا، حتیٰ کہ چلتے چلتے سود زیادہ ہوتا، اصل رقم جو ہے وہ کم ہوتی، سود بڑھ جایا کرتا تھا۔ ہماری حکومتی سطح پر بھی ایسے ہی ہے، اور جو لوگ سود کے جال میں پھنستے ہیں ان کا انجام بھی بالآخر یہی ہوتا ہے۔ ذلیل ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سود لیتے ہیں، ایک مل ہے دوسری مل لگانے کے لیے سود، ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی کے لیے سود، ایک فیکٹری ہے دوسری فیکٹری کے لیے سود، ایک گھر ہے دوسرا گھر بنانے کے لیے سود لیتے ہیں، وہ پہلا بھی ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس کے باوجود پھر بھی باقی رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، آپ نے سود لینے والے پر لعنت فرمائی، سود دینے والے پر لعنت فرمائی، سودی معاملات میں گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی، اور سودی معاملے کو تحریر کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی، اور آپ نے فرمایا یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر کوئی سود پر بینک سے گاڑی لے کر آتا ہے اس کے ساتھ اس کو مبارک نہیں دینی چاہیے، اس کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا،
کتنا بڑا تیرا دل حوصلہ کہ تو نے یہ اللہ سے بغاوت کا اعلان کیا صرف دنیا کی آسائش کے لیے، دنیا کی سہولت کے لیے تو نے کتنی بڑی بات کی۔ اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا سبعون حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، آپ نے فرمایا لوگوں سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے جو چھوٹا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے، یہ سود کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اور بڑا درجہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سود کو حرام قرار دے دیا۔ چھٹے نمبر پر اس خطبے میں یہ معلوم ہوتا ہے آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا عباس بن عبد المطلب میرے چچا کا جو سود ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں، آج کے بعد وہ وصول نہیں کیا جائے گا، اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کو صرف باتوں باتوں میں ہی سارا کام نہیں چلانا چاہیے، بلکہ اپنی عمل کے ساتھ اپنا کردار پیش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، یعنی جو لوگوں کو دعوت دیتے ہو اس پر خود بھی عمل کرو، پھر تمہارے عمل کا اور پھر تمہاری دعوت کا اثر بھی ہوگا، پھر فائدہ بھی ہوگا۔ 7واں نقطہ آپ نے فرمایا لوگوں فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈر جاؤ۔ دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء، لوگوں عورتوں کے معاملے میں میری تاکیدی جو وصیت ہے اس کو قبول کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ عورتیں تمہاری ملازمہ، تمہاری لونڈیاں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ان کو ذلیل کر کے رکھو، اپنے گھروں میں ان کو ذلت کا نشان بنا دو۔ زمانہ جاہلیت میں آپ عرب معاشرے کو دیکھ لیں، آپ عیسائی معاشرے کو، یہودی معاشرے کو، یونانی تہذیب کو، رومی تہذیب کو، ہندوؤں کی تہذیب کو دیکھ لیں، جس مذہب میں بھی آپ دیکھیں گے عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، عورت کو معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی سے متاثر ہو کر آج ہمارے بعض لوگ بھی عورتوں کو اپنی بیٹیوں بہنوں کے وراثت کے حصے کو غصب کر جاتے ہیں۔ باپ فوت ہوتا ہے اور بہن کو حصہ نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں بہن سے معاف کروا لیتے ہیں۔ او بھائی کیوں بہن کو معاف نہیں کر دیتا؟ بھائی کیوں نہیں اپنا حصہ چھوڑ دیتا کہ میں نے بہن کو دے دیا ہے؟ بہن بیچاری ڈرتی ہوئی مانگتی نہیں، اگر بھائی سے بھائیوں سے حصہ مانگ لیا ساری عمر اس کے گھر نہیں جا سکیں گے، اس کے دروازے پہ کیسے جائیں گے؟ اس کے بچے، اس کی بیوی جو ہے وہ ہمیں برداشت نہیں کرے گی، ڈرتی ہوئی دل کے اندر ہی اندر پریشانی کے ساتھ وہ کہہ دیتی ہے اچھا بھائی میں نے آپ کو حصہ معاف کیا۔ ایسی معافی کوئی معافی نہیں ہے، اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، تم لے رہے ہو، تمہیں اللہ نے 2 حصے دیے، اس کو 1 دیا، اس کا ادا کرو، دیتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں دیتے تو پھر اللہ کے سامنے تم مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جاؤ گے۔ ایسی معافی جو زبردستی معافی ہوتی ہے جا کے میرے حق میں بیان دے دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ معاشرے میں عورتوں کی عزت اور احترام جتنا اسلام نے عورتوں کو احترام دیا ہے، تحفظ دیا ہے، ماں کی حیثیت سے دیکھ لیں، بیٹی کی حیثیت سے دیکھ لیں، بہن کی حیثیت سے دیکھ لیں، بیوی کی حیثیت سے دیکھ لیں، اللہ کی قسم اسلام کے علاوہ کسی نے عورت کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یورپین معاشرے کو، عورتوں کی وہاں کیا حیثیت ہے۔ یہ نالائق قسم کی بعض عورتیں جو حقوق نسواں کا ڈنڈورا پیٹتی پھرتی ہیں، ہمیں حقوق نہیں ملتے، یہ اصل میں حقوق نہیں مانگتی بلکہ یہ دوسروں کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ ان تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے جب تک آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے، باپ کی ذمہ داری ہے اس کا لباس، اس کا کھانا پینا پورا کرے، اس کی ضروریات، شادی ہو گئی اس کے خامند کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری ہی کوئی نہیں۔
کہ وہ کمائے جا کر وہ لائے اور پھر وہ اپنے بچوں پر خرچ کرے. ہاں شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے, اسلام کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کا کاروبار کر لیتی ہے, اس طرح کی جاب کر لیتی ہے جس میں اسلام کا کوئی ضابطہ اصول نہیں ٹوٹتا, وہ مال کما سکتی ہے, لیکن ذمہ داری اس پر پھر بھی عائد نہیں ہوتی کہ وہ گھر کے افراد کے اخراجات پورے کرے, وہ خامد کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے مرد کی اجازت کے بغیر جس کو وہ پسند نہیں کرتا اس کے گھر میں آنے کی اجازت دیں, اور اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتی ہیں یا بے حیائی کی حرکت کرتی ہیں, نافرمانی کرتی ہیں, پھر تم ان کو ہلکا پھلکا مار بھی سکتے ہو لیکن ہڈی پسلی نہیں توڑنی, چہرے پر نہیں مارنا. اور اس کے بعد 8ویں نمبر پر بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو حدیث میں یہاں بھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کا کھانا اور پینا. اور ایک دوسری حدیث ابو داؤد میں ہے, حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول بیوی کا اس کے خامد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا انتو تئیمہا اذا تائمتا وتکسوہا اذا اکتسیتا. آپ نے فرمایا جب خود پہنے جب خود کھائے اس کو بھی کھلائے, جس طرح کا خود کھائے اسی طرح کا بیوی کو بھی کھلائے, جب خود پہنے بیوی کو بھی پہنائے, جس معیار کا لباس خود پہنتا ہے اپنی بیوی کو بھی اسی معیار کا پہنائے. ولا تضرب الوجہ, چہرے پر نہیں مارنا, ولا تقبح, گالی گلوچ نہیں کرنا, ولا تہجر الا فی البیت, کبھی ناراضی ہو بھی جائے اختلاف ہو بھی جائے تو اس کو گھر سے نہیں نکالنا. آپ نے یہ عورت کو احترام دیا ہے, اسلام کے علاوہ کسی معاشرے میں یہ احترام نہیں عورت کو دیا گیا. 9واں نقطہ آپ نے فرمایا لوگو میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے ہدایت کے لیے, لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, قرآن کو چھوڑ کر تارک قرآن بن کر قرآن نہیں پڑھتے. رمضان المبارک گزرے 2.25 مہینے ہو گئے, اگر ابھی پوچھ لیا جائے کس کس نے قرآن کریم پڑھا ہے, بہت سارے ایسے ہوں گے, اکثریت ایسی ہوگی جنہوں نے قرآن کریم کا شاید ایک مرتبہ کیا آدھا بھی نہیں پڑھا ہوگا, شاید قرآن کا ایک پارہ بھی نہیں پڑھا ہوگا. یہ تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق, نہ قرآن پڑھتے ہو نہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہو نہ قرآن پر عمل کرتے ہو, پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن ہمارے پاس کتاب موجود ہے, ہدایت کی کتاب ہے, شفا کی کتاب ہے, اس سے شفا حاصل کریں. اور یہ جو 10 دن تھے ان میں تو اللہ کے فضل سے قرآن کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا. میں نے ایک ہفتہ پہلے پچھلے جمعے اس پر بہت زیادہ توجہ دلائی تھی, اور بلکہ اس سے پہلے جمعے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ لوگوں ان دنوں سے فائدہ اٹھاؤ, خود بھی قرآن پڑھو, اپنے بچوں کو کہو, اپنی بیویوں کو کہو کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں قرآن پڑھیں, کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کریں, کثرت کے ساتھ تسبیحات, تکبیرات, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, ان کا اہتمام کریں. یہ موقع تھا, اللہ نے جس کو موقع دیا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا, جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے روزے رکھ لیے, جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے آج کا روزہ رکھا ہوا ہے, اور جنہوں نے روٹین کی طرح ان دنوں کو گزار دیا ہے یقیناً انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے, اپنا انہوں نے فائدہ نہیں کیا. اگر توجہ کریں صرف ترغیب کے لیے, ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہیں. الحمدللہ ہمارے بچے ہیں, آج 9واں دن ہے, ان 9 دنوں میں انہوں نے 3 مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھ لیا ہے. اگر آپ توجہ کریں تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. غور تو کریں, آپ کی توجہ نہیں, پریورٹی نہیں, صرف ہماری توجہ قربانی کے جانور لے لیے, پورا ہفتہ گلیوں میں پھرا رہے ہیں. تو اللہ کے بندو قرآن پڑھو, تکبیرات پڑھو, تسبیحات پڑھو, سارا دن گلیوں میں قربانی کے درخت جانوروں کو چکر لگا رہے ہیں. مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں جانوروں کے پاس, اور یہی قرآن پڑھنے میں وقت صرف کرتے, یہی لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. جانور کو کھلائیں پلائیں, جانور خریدیں, ان سے محبت کریں, اس سے کوئی نہیں روکتا, لیکن اپنے ٹائم کو ضائع کرنا ادھر ادھر فضولیات میں
قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اگر عزت چاہتے ہیں وہ قرآن میں ہے. اگر قرآن چھوڑیں گے پھر زمانے میں کہیں تمہیں عزت نہیں ملے گی, پھر ذلت مقدر بنے گی. اور 10واں نقطہ آپ نے فرمایا لوگوں کو کہ لوگوں اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا, تم کیا کہو گے؟ میں نے پورے کا پورا دین کیا تمہیں پہنچایا ہے یا نہیں؟ صحابہ اکرام نے بیک زبان کہا. یہ تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع تھا, رسول اللہ کا خطبہ سننے والا. سب کہتے ہیں قد بلغتا وادیتا ونصحتا. اللہ کے رسول آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے, آپ نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا ہے, آپ نے کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی, آپ نے نصیحت اور خیر خواہی کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. رسول اللہ کے پاس اللہ نے جو بھی دین بھیجا آپ نے پورے کا پورا دین امت تک پہنچا دیا ہے. کوئی چیز آپ نے اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھی. بعد والا کوئی کہے گے یہ دین میں جائز ہے یا اضافہ تو ہے, اللہ کے رسول سے رہ گیا تھا, نعوذ باللہ آپ نہیں بتا سکے, ہم اضافہ کرتے ہیں, وہ بدعت ہے, وہ گمراہی ہے. رسول اللہ نے پورے کا پورا دین پہنچا دیا, صحابہ نے گواہی دی, پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا, فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد, اے اللہ تو گواہ ہو جا, تیرے بندے میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. یہ تھا میدان عرفات کا خطبہ جو آپ نے اختصار کے ساتھ سنا اور اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.